الحمدللہ الحمدللہ، اس کا ورد کرتے رہا کریں، کیونکہ اگر آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس کی مہنگائی آپ کو فیل نہیں ہوتی، آپ کی جیب پہ بوجھ نہیں پڑتا، تو یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ آپ کو کبھی بائک جو ہے ٹیڑھی کر کے دوسری سائڈ کا پیٹرول ایک طرف کرنے کی نوبت نہیں آتی، پیٹرول آپ کا بائک کا ختم نہیں ہوتا، کار کا ختم نہیں ہوتا، تو یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ آپ کو بچے جو چیز کھانے پینے کی کہتے ہیں، آپ کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، تو یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے اگر اتنی آپ کو دولت دی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کے فلاں اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، فلاں اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ کے قرضے جو لوگوں نے آپ کو واپس لوٹانے ہیں وہ کتنے ہیں، تو یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو روزانہ بلکہ ہر سانس پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ظاہری چیزیں تھی، اگر اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، تو ہمارے پاس اگر صحت کی نعمت ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہم کھا پی سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں ڈاکٹر نے کسی چیز کے پرہیز کا نہیں کہا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ الغرض یہ کہ آپ روڈ پہ نکلے، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یار آپ کی بائک کا یا آپ کی کار کا ٹائر نہ پنچر ہو جائے، یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو گن تو ہرگز نہیں سکتے، کیونکہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو لا تحصوها، ان کو جو ہے تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک مقام ہے کہ لفظ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور فرائض کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہم پہ نمازیں فرض ہیں، پنجگانہ نماز روزانہ پڑھیں یا جماعت پڑھیں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دیں، حج کی استطاعت ہے تو وہ ادا کریں، رمضان کے روزے فرض ہیں تو وہ رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیے گا زندگی میں کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی راحت، کتنی عافیت، زندگی میں جو ہے نا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ لیکن ہم رب کریم کی بارگاہ میں ہم جو ہے حقیقی سجدہ ریز ہوں، تو ہم رب کریم کی بارگاہ میں حقیقی طور پہ دل سے ہم جو ہے رب کریم کا ذکر کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کی چاشنی اپنے دل میں، اپنی زندگی میں جو ہے محسوس کریں گے، زندگی میں سکون محسوس کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سکون قلب، اطمینان قلب، وہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پریشانیاں ختم ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، یہ پریشانیاں بھی انسان کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔